أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام پیش فرمائیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مہمانان گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ ایصال ثواب محترم حاجی محمد فتح شیر مرحوم مغفور خالق کی کائنات حاجی صاحب کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حافظ محمد شہباز شہزاد ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین محتشم، ہمارا یہاں جمع ہونے کا مین مقصد اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ مرحوم مغفور کی بخشش کے لیے دعا کرنا. اس کو محض ایک رسم سمجھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس ارادے سے آنا کہ ہم مرحوم کی بخشش کے لیے جا رہے ہیں اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات مرحوم کی بخشش فرمائے گا. اس ارادے سے اگر آپ آئیں گے تو مرحوم کو فائدہ ہوگا. اگر کوئی اور ارادہ لے کے آئے ہیں، محفل ہو جائے گی، محفل برخاست ہو جائے گی، ٹائم گزر جائے گا، لیکن مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مرحوم کو فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ ارادہ لے کے آئیں گے کہ وہاں اجتماعی دعا ہوگی، وہاں مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، رب تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے گا. سب اس ارادے سے آتے ہیں یا کوئی اور ارادہ ہوتا ہے؟ بولیے. یہی ارادہ یہاں جمع ہونے کا عظیم مقصد، مین مقصد یہ ہے. کل کی محفل ہو، ختم چہلم کی محفل ہو، سالانہ برسی کی محفل ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مرحوم کے درجات بلند ہو جائیں، مرحوم کی برزخی زندگی بہتر ہو جائے، مرحوم کے گناہ معاف ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہی مقصد لے کر آئیں تو مرحوم کو فائدہ ہے. اور مرحوم کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بلکہ کوئی دعا کرنا رب تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے کہ جو اللہ سے سوال نہ کرے. اللہ فرماتا ہے میرا دروازہ ہے، مجھ سے مانگو، میں سب سے زیادہ سخی ہوں. اور جو اللہ سے بھی نہ مانگے، جو اللہ سے بھی سوال نہ کرے، اس پہ بھی فتویٰ بازی کرے، تو اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سن لیں اور پلے باندھ لیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے جو مجھ سے نہ مانگے میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہیں گے، جو مجھ سے نہ مانگے میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں. مجھے غصہ آتا ہے کہ اور دروازوں پہ جاتا ہے، میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتا؟ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے یغضب علیہ، اللہ اس بندے پر ناراض ہوتا. یا اللہ اگر ہم تجھ سے مانگے تو ملے گا. سبحان اللہ ایمان والو، خالق کی کائنات نے فرمایا ادعونی استجب لکم، بندے کا کام ہے میرے دروازے پہ آنا، بندے کا کام ہے مجھ سے مانگنا، دعا کرنا بندے کا کام ہے. یا اللہ قبول کرے گا یا نہیں اللہ کی پاک کتاب میں موجود ہے. میرا رب فرماتا ہے استجب لکم، تم مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا. سامعین محتشم، اللہ سے مانگو، اللہ کہتا ہے میں دوں گا، مجھ سے مانگو. پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہمیں پتہ بتائیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اگر ہم اس سے پکاریں وہ کہاں ہے، وہ ہماری بات کو سنتا ہے یا نہیں؟ تو خالق کائنات نے صحابہ پوچھتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، مجھے اپنے آپ سے دور نہ سمجھے، میں کہاں ہوں؟ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں. یا اللہ قریب تو ہے، سنتا بھی ہے، یا تو ہماری باتوں کو نہیں سنتا، ہماری بات کو نہیں سمجھتا؟ خالق کی کائنات نے فرمایا نہیں، عجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب بھی مجھ سے بندہ مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، وہ عربی میں مانگے تب بھی سنتا ہوں، وہ فارسی میں مانگے تب بھی سنتا ہوں، وہ پشتو میں مانگے تب بھی سنتا ہوں. ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، صبح مانگے پھر بھی سنتا ہوں، شام کو مانگے پھر بھی سنتا ہوں، کسی نماز کے بعد مانگے تب بھی سنتا ہوں، کیونکہ میری شان ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، میں غافل نہیں ہوتا. غافل ہونا یہ تمہاری فطرت ہے، نیند آنا یہ تمہاری عادت ہے، اونگ آنا یہ تمہاری عادت ہے. اللہ فرماتا ہے میں غافل نہیں، میں سوتا نہیں، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی. تم مانگو، جب بھی مانگو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں سنتا بھی ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. قرآن کی 2 آیاتیں اور قرآن کی تیسری آیت، خالق کی کائنات نے مومنین کی نشانیاں بیان کی ہے، خصوصیات بیان کی ہے کہ مومن کی کون سی خصوصیات ہیں. ماشاءاللہ آپ مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے مردوں کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے جو کل شریف کی صورت میں انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، ختم جہنم کی صورت میں انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، سالانہ ختم کی صورت میں انہیں اصال ثواب کرتے ہیں. اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں صبح کھانا کھاتے ہیں تب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں تب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ ہے مومن کی نشانی. یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا. 28واں سے 12 سورۃ الحشر، خالق کائنات نے مومنین کی نشانی بیان کی ہے کہ
کہ وہ مردوں کو بھولتے نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اب مٹی میں چلے گئے ہیں، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال۔ خالق نے کیا کہا ہے، توجہ کرنا، میرا رب فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، ترجمے اٹھا کر دیکھیں، یہی ترجمہ ہے والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ کن کے بعد آئے؟ جو مہاجرین صحابہ کے بعد آئے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، انصار صحابہ کے بعد آئے۔ ان کی عادت کیا ہے؟ آپ کا شمار مہاجرین میں بھی نہیں ہے، آپ کا شمار انصار میں بھی نہیں ہے، آپ بعد میں آئے۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کی عادت قرآن نے بیان کی ہے، ان کی عادت قرآن نے بیان کی ہے۔ توجہ کرنا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو صحابہ کرام کے بعد آئے، قیامت تک جو مومن آئے، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ جو ان کے بھائی ایمان لائے ان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ ان سے وفا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ اپنے مردوں کو مومن سمجھتی ہیں تو قرآن کہتا ہے مومنین کے لیے دعا کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اصحال ثواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت دعا کرنی ہے۔ جب بھی ٹائم ملے، جب بھی تم باوضو ہو، جب بھی اچھی مجلس ہو، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اپنوں سے اس سے بڑھ کر اور کیا وفا ہو سکتی؟ اب وہ آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتے، اب وہ آپ سے پانی بھی نہیں مانگتے، اب وہ آپ سے کپڑے بھی نہیں مانگتے، اب وہ آپ سے مکان بھی نہیں مانگتے۔ ایک ہی چیز تو رہ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ جب بھی ٹائم ملے ان کے حق میں سورۃ فاتحہ پڑھ، ان کے حق میں اصحال ثواب کر دے۔ اور اگلی دعا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ، اے اللہ جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کھوٹ پیدا نہ کرنا، مرنے کے بعد گلہ نہ کرنا، بغض نہ رکھنا۔ جو مر گئے دشمنی ختم ہو گئی، جو مر گئے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اب وہ تم سے دشمنی نہیں کریں گے، تم بھی ان سے دشمنی نہ کرو، ان کا کھوٹ اپنے دل میں پیدا نہ کرو۔ مومن یہ دو دعائیں کرتا ہے، کتنی؟ ایک تو یہ کہ اس کو بخشش فرما دے، اور دوسرا ہمارے دلوں میں کھوٹ پیدا نہ کر۔ آگے کیا فرمایا؟ انکا رؤوف الرحیم، کہ بے شک تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اے اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا رب خوش ہوتا ہے جب مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ رب چاہتا ہے جو چلے گئے ایمان کے ساتھ، اگر تم ان کو مومن سمجھتے ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، جتنا مانگو گے زیادہ سے زیادہ ملے۔ یہ کسی دنیا دار کا دروازہ نہیں، یہ خالق کے کائنات کا دروازہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، توجہ کرنا، میرا خطاب یہ قرآن پہ مشتمل ہوتا ہے، قرآن کی آیات پر یا احادیث صحیحہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں، بات اچھی لگے تو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے سارے دنیا والے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو کر ہر ایک اپنے دل کا ارادہ، ہر ایک اپنے دل کی تمنا، ہر ایک اپنے دل کی فریاد میری بارگاہ میں پیش کر۔ کمال ہے نا آقا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان جمع ہو جائیں، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ دعا کرے، کوئی رزق کی دعا کرے، کوئی اولاد کی دعا کرے، کوئی بخشش کی دعا کرے، کوئی مال کی دعا کرے، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ دعا کرے،
میرا رب فرماتا ہے میرا اتنا علم ہے میں ہر ایک کی دعا کو بیک وقت سنتا ہوں، ہر ایک کی دعا کو بیک وقت سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں دیتا بھی ہوں، صرف سنتا نہیں عطا بھی کرتا ہوں۔ میری عطا پہ رکاوٹ نہ لگانا ورنہ یہودی ہو جاؤ گے، یہودیوں والے عقائد تم میں پائے جائیں گے۔ 66 سپارہ سورۃ المائدہ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ بل یداہ مبسوطتان، اے یہودیوں کیسا عقیدہ رکھا ہے کہ میں کسی کو نہیں دیتا، بل یداہ مبسوطتان، فرمایا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، میری عطا میں کمی نہیں آتی۔ سارے بندے جمع ہو جائیں، ہر ایک اپنی خواہش پیش کرے، اپنی تمنا پیش کرے، اپنے لیے دعا کرے، اللہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں، میرے پاس کیا بچتا ہے؟ توجہ کرنا، حدیث ہے الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، حدیث ہے، فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ اگر سوئی دریا میں سمندر میں ڈبوئی جائے، سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے، ینقص المخیط اذا ادخل البحر، فرمایا سوئی کو پانی میں ڈبویا جائے، سمندر میں دریا میں، اس پہ کتنا پانی لگے گا؟ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اتنی کمی بھی نہیں آتی، میں اتنا دینے والا ہوں۔ مانگو تو صحیح مردوں کے لیے، مانگو تو صحیح بخشش کی دعائیں۔ اللہ فرماتا ہے میری بہت بڑی عطا ہے، میری ذات بے مثل و بے مثال ہے، اور میری عطا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور آئیے میرے آقا نے کس طرح امت پر کرم فرمایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج میں اردو میں خطاب کر رہا ہوں اور آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اکثر طور پہ سریکی میں باتیں کرتا ہے، پنجابی میں، اردو میں بھی بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں، کس کتاب میں ہے؟ مشکاۃ شریف میں۔ کس کتاب میں؟ مشکاۃ شریف بڑی معتبر کتاب ہے حدیث کی، اور کرم دیکھنا اپنے نبی کا، اپنے نبی کی مہربانی دیکھنا۔ راویہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ۔ کون ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہے حضور کے صحابی حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہونے لگا، قریب تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی پر آخری وقت آ چکا ہے، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ میں حدیث پڑھ کر بھائی منیر صاحب حیران رہ گئے، کمال ہے میرے آقا کا کرم۔ حضور جو کام بھی کر رہے تھے چھوڑ دیے، اپنے غلام کے پاس تشریف لائے، بس آخری لمحات تھی، روح پرواز ہو رہی تھی، سامنے وقوحا والا چہرہ تھا، روح پرواز ہو رہی تھی، سامنے واللیل اذا سجا کی زلفیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام قریب آئے، بس روح نکل رہی تھی یا نکل چکی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنے اس غلام کی آنکھوں کو بند کیا۔ کہتے ہیں نا جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کے پاس بندے بیٹھ جائیں، تلقین کرے، کلمے کی بلند آواز سے پڑھے، یہ نہ کہیں کہ تم پڑھو، مرنے والے کو یہ نہیں کہنا منع ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھو، پڑھو، ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ حضور آئے، میرے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند فرما لی۔ ابو سلمہ کتنا تو خوش نصیب ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے کبھی اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کو بند کرتا ہے، کبھی اس کی بیوی اس کی آنکھوں کو بند کرتی ہے، کبھی اس کا بھائی اس کی آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ صحابی جس کی آنکھوں کو بند کوئی اور نہیں کر رہا، آمنہ کا لال کر رہا۔ وفات ہو گئی، وصال ہو گئی، ابو سلمہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میرے آقا وہاں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ مشکاۃ شریف کی حدیث، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں، کسی مولوی کی تقریر یاد نہیں کی، بلکہ خود مطالعہ کر کے آیا ہو
مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا قریب کھڑے ہیں، فرماتے ہیں اب اس کی تعریف کرو، سبحان اللہ، اس کی اچھائیاں بیان کرو، کلمات خیر کو، کلمات خیر کو۔ مرنے کے بعد تو یار دشمنی چھوڑ دینی چاہیے، مرنے کے بعد بھی دشمنی جاری رکھتی، کب دشمنی ختم ہوگی حدیث کو سامنے رکھے، حضور فرماتے ہیں اچھی باتیں کرو، کلمات خیر کہو، کیونکہ تمہاری باتوں کو سن کر فرشتوں نے آمین کہنی ہے۔ سبحان اللہ، اگر تم دعا کرتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم اس کی اچھائیاں یاد کر کے، کل مجھے بتا رہے تھے کہ بہت اچھے تھے حاجی صاحب، رات کو بلایا، دن کو بلایا، جس وقت بلایا فوراً چلے گئے، الیکٹریشین تھے اور پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا، کسی نے دے دیے تو فابیا۔ یہ اچھائیاں ہیں نا، اچھائیاں بیان کرو۔ حاجی صاحب کی اچھائیاں لوگ بیان کر رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں اچھائیاں بیان کرو، تم اچھائیاں بیان کرو گے فرشتے آمین کہیں۔ سبحان اللہ، اب آمین کہنے والے تم نہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، آمین کہہ دو گے تو اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اب وہیں کھڑے کھڑے میرے آقا نے اس صحابی کے بارے میں دعا کی ہے، سبحان اللہ، ہم تو ہیں نا گناہوں سے اور ہمارا ظاہر بھی پلید، ہمارا باطن بھی پلید، وہ تو صحابی رسول ہیں، ان کو بھی بخشش کی دعا کی ضرورت ہے، اور بخشش مانگنے والے کون ہیں؟ حضور ہیں۔ میرے آقا نے ایک دعا نہیں کی، 4 دعائیں فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں، اور ایک اپنے لیے فرمائی، ایک پوری امت کے لیے فرمائی۔ ساری دعائیں سنا دوں، سبحان اللہ، حضور کے وہ الفاظ سنا دوں، علماء سبحان اللہ۔ یار ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بولتے ہیں تو الفاظ ہوا میں حلول ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کی عظمت اور شان دیکھو، 1443 سال ہجرت کو ہو گئے، اس سے پہلے بھی زمانہ گزرا ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہے، لیکن خدا کی قسم میرے آقا کے الفاظ منہ سے نکلے ہوئے اس وقت بھی چمک رہے تھے موتیوں کی طرح، آج بھی میرے آقا کے وہ الفاظ چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر محبت ہو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، فتویٰ بازی کرنا تو آسان ہے، کسی کا دل دکھانا تو آسان ہے۔ میں سلوک پیش کرتا ہوں طارق جمیل صاحب، اس نے تقریر کی اور اس نے کہا یار میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی ہے اور تم نے فتویٰ بازی شروع کر دی ہے۔ افسوس، مرنے والے سے بے وفائی کر رہے ہو۔ آؤ رسول اللہ کا فرمان سنو، حدیث نہ ہو، خدا کی قسم جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہوگی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اگر توجہ ہے تو سنا دو۔ قرآن اور حدیث کا تو کوئی منکر نہیں ہے، قرآن کو مانتے ہو، رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہو۔ اب الفاظ سنو، کس کے بارے میں دعا ہو رہی ہے؟ ابو سلمہ کے بارے میں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم اغفر لأبی سلمہ، سبحان اللہ، اے اللہ ابی سلمہ کی بخشش فرما۔ نمبر 1۔ دوسری دعا کون سی کی؟ ورفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ میرے اس غلام کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر، عام لوگوں میں نہیں، تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں میرے اس غلام کا درجہ بلند کر۔ اور ایک دعا تیسرے نمبر پہ وارثوں کے لیے کر دی۔ حضور فرماتے وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ مِنَ الْغَابِرِينَ، اے اللہ جو اس نے وارث چھوڑے ہیں، جو بیٹا چھوڑا ہے، جو بیٹی چھوڑی ہے، وَاخْلُفْ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، جو اس نے عزیز و اقارب چھوڑے ہیں، یا اللہ اب وہ تیری حفاظت کی۔ ابو سلمہ کے رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کی اولاد تیری حفاظت میں ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی دعا فرمائی واغفر لنا لہو یا رب العالمین، اے اللہ میری بخشش فرما، گناہوں سے پاک ہے۔ تعلیم امت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ واغفر، اے اللہ میری بخشش فرما، لہو ان سب کی بخشش جو وہاں تھی سب کو عطا کر دیا، لہو یا رب العالمین، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں پھر ابو سلمہ کے لیے وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ فرما۔ اور چوتھی دعا بھی ابو سلمہ کے لیے، نوّر
लहू फीही, اے اللہ اس کی قبر کو منور فرما دو. کوئی بات بچی ہے نہیں. 4 دعائیں کر دی. اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما, اے اللہ ابو سلمہ کے درجات بلند فرما, اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما, اے اللہ اس کی قبر کو نور علی نور فرما. آج ہم یہی دعا کرتے ہیں. یہ الفاظ مفتی امیر مظہری کے نہیں ہیں, یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے ہیں, مردے کے بارے میں نکلے ہیں, مرنے والے کے بارے میں نکلے ہیں, صحابی کے بارے میں نکلے ہیں. معلوم ہوا کہ مردے سے وفا کرنا یہ حضور کی تعلیم ہے. آئیے دوسری حدیث, ایمان تازہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے پھول آپ کو پیش کر دوں, گلدستہ پیش کر دوں. یہ حدیث بھی مشکات شریف میں, کس کتاب میں؟ مشکات میں. اس حدیث کے راوی حضرت انس آئے, فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر حج فرض تھا, وہ نہ کر سکے. بہت سارے لوگ حج فرض ہوتا ہے, کہتے ہیں کوئی نہیں, اس بچی کی شادی کر لیں, دوسری بچی کی کر لیں. کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ پہلے بچی کی شادی کرو پھر حج کرو. بچی کی شادی 20 سال نہ ہو تو حج نہیں کرو, حج تو کرو نا. حج فرض ہو گیا, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض تھا, وہ فرض حج ادا نہ کر سکا, اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس کو ثواب پہنچ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں لو کانا لأبی کا قرض دین, لو کانا لأبی کا دین تقضی عنہ, فرمایا اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا, اگر تو ادا کرتا تو ادا ہو جاتا یا نہ ہوتا. صحابی کہتا یا رسول اللہ قرضہ تو ادا ہو جاتا, قرضہ تو, فرمایا قرضہ ادا ہو جاتا ہے تو حج ادا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سمجھانے کا انداز دیکھیے نا, ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ نہیں حج نہ کرو. فرمایا اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا, اگر تو وہ ادا کرتا, اگر قرضہ اتر سکتا ہے, دنیاوی بوجھ اتر سکتا ہے, تو دینی بوجھ کیوں نہیں اتر سکتا؟ اگر دینی بوجھ اتر سکتا ہے, حج یہ کر رہا ہے, یہ تو بے انصافی ہوگی کہ اس کے والد کو ثواب نہ ملے. معلوم ہوا اگر فرضی عبادت کی جائے اس کا ثواب بھی مردے کو پہنچ جاتا. فرضی حج کیا جائے, جو اس پر فرض تھا وہ نہ کر سکا, بیٹا کرے گا تو ثواب اس کا قبر میں پہنچ جائے گا. یہ تمہاری سوچ ہے نا کہ مٹی ہے, سوراخ نہیں, ثواب کہاں سے جائے گا؟ روح کہاں سے آ جاتی ہے؟ بچہ رحم میں کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ کوئی سوراخ نہیں ہوتا. اللہ ہر شے پر قادر ہے, ثواب پہنچا سکتا ہے. جو مردے کو قبر میں سکون دے سکتا ہے وہ ثواب بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا, اگر وہ ادا ہو سکتا ہے تو حج کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ تو جو ہے آپ کی رسول اللہ کی تیسری حدیث بڑی خوبصورت, شرح الصدور, علامہ جلال الدین سیوطی. یہ کوئی عام عالم نہیں, ان کو جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, حدیث موجود ہے امتی امت مرحومہ. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے. نہیں سمجھے, میری امت مرحومہ ہے, واحد امت ہے جس پر اللہ کا کرم ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ ہوگا, ہو چکا ہے. امتی امت مرحومہ, میری امت مرحومہ ہے. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا یخرج من قبورها لا ذنوب علیہ, میری امت کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے, ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. شرح صدور میں حدیث, لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب صحابہ بیٹھے تھے, آپ کی طرح میری طرح نہیں تھے کہ جن کی توجہ نہ ہو, ہر لفظ پہ توجہ تھی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب عمل منقطع ہو جاتے ہیں, عمل ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر خود بخود گناہ کیسے مٹتے؟ خود
گناہ کیسے مٹ گئے؟ میرے آقا نے فرمایا جو اس نے مومنین چھوڑے. کیا چھوڑے؟ مومنین چھوڑے. جو اس نے مومن مسلمان رشتہ دار چھوڑے وہ ان کو بھولے نہیں. کبھی سورۃ فاتحہ، کبھی سورۃ اخلاص، کبھی قرآن کا ختم، کبھی صدقے کا ثواب، کبھی حج نفلی کا ثواب، کبھی عمرے کا ثواب، کبھی نفلی قربانی کا ثواب، کبھی کوئی شراب بنا کر اس کا ثواب، کوئی مسافر خانہ بنا کر اس کا ثواب اس سے بھیجتے رہے. وہ تھا تو گناہگار لیکن رشتہ داروں کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیا. چوتھی حدیث سنے، ایمان تازہ ہو جائے. 2-4 منٹ باقی ہے. توجہ ہے آپ کی. کتاب کا نام ہے شرح الصدور. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، ہے نا؟ یقین ہے؟ یقین ہے. فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے ہیں. لیکن میرا سوال ہے جب بندہ مر جاتا وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں یا زمین میں رہتے ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ پر جو مقرر ہے دوسرے بندے پر نہیں جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں ہے کرامن کاتبین. میرے علیحدہ ہے، آپ کے علیحدہ ہے، آپ کے علیحدہ ہے. لوگ سمجھتے صرف جوڑی یہ 2 ہے، پوری کائنات کے لیے نہیں. کرامن کاتبین تیرے علیحدہ، تیری حفاظت کے لیے علیحدہ ہے نا. حدیث میں ہر بندے کے ساتھ چوکیدار ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں. کرامن کاتبین تیرے اور میرے. اور میرا سوال یہ ہے مرنے کے بعد تیرے کرامن کاتبین کہاں چلے جائیں؟ حدیث سنا دو. بولانا سبحان اللہ. بار بار یہ ٹائم نہیں آتا، توجہ کرنا. حدیث ہے شرح الصدور میں، بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو سعید خدری. حدیث کس کتاب میں؟ شرح الصدور میں. راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری. وہ فرماتے ہیں کہ جب کرامن کاتبین فارغ ہو جاتے، بندہ مر جاتا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم آسمان پہ آ جائیں. اللہ فرماتا ہے آسمان تو فرشتوں سے بھرا ہوا، تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ پھر زمین پر رہے. اللہ فرماتا ہے زمین پر بھی بہت سارے فرشتے ہیں. یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جس کے کندھے سے اترے تھے اسی کی قبر پہ چلے جاؤ. جس کے کندھے سے اترے تھے وہیں چلے جاؤ. حدیث سنا دوں، عربی سنا دوں. قوما علی قبرہ، دونوں کھڑے ہو جاؤ اس کی قبر پر قیامت تک. اگر کندھوں پر رہ سکتے ہیں تو قبر پر نہیں رہ سکتے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو سردی کی پرواہ نہ ان کو گرمی کی پرواہ. قوما علی قبرہ، تم دونوں اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ یسبحان، اس کے حق میں تسبیح پڑھو. یحللان، اس کے حق میں تحلیل کرو. یکبرونہ، اس کے حق میں تکبیر کہو. یکتب ثوابہ للمشیت یوم القیامت، قیامت تک اس کے حق میں ثواب لکھتے رہو. لو کان مسلمان، اگر وہ مرنے والا مسلمان ہے تمہاری ڈیوٹی ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ. بس تسبیح پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو. مجھے یہ پسند ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے. اللہ چاہتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے اور تم کہتے ہو نہیں ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. نبی کو دعا کی ضرورت، ابو بکر صدیق کو دعا کی ضرورت، عمر فاروق کو دعا کی ضرورت، علی کو دعا کی ضرورت، عثمان بن طلحہ کو دعا کی ضرورت، سارے صحابہ کو دعا کی ضرورت. مجھے نہیں ہے. ہم تو جائز نہیں سمجھتے. کیا پدی کا شوربہ. قرآن کہتا ہے مانگو، حدیث میں آتا ہے مانگو، تم کہتے ہو نہیں. اللہ کہتا ہے یہ عقیدہ نہ رکھو، میرے بارے میں عقیدہ رکھو کہ جب مانگو جس زبان کا مانگو، جس وقت مانگو، شام کو مانگو، صبح مانگو، جس گھڑی میں مانگو، جہاں پہ مانگو، مسجد میں مانگو، گھر میں مانگو. مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میں رب کا کام ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات محترم حاجی محمد فتح شیخ صاحب کی بخشش فرمائے. خالق کائنات درجات بلند فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.